اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاکی مفلک الافلاکی مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يصغره صراخ المستصرخین لا يبرمه الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینة على قلوب المؤمنین جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين فقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صلوات قرآن مجید کا 47واں سورہ سورہ مبارکہ محمد 28ویں اور 29ویں آیات واقعی ہدایہ جنہیں گفتگو کے آغاز میں موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا۔ اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا کہ جن کی کیفیت موت کے وقت ایسی ہوگی جیسی اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ اللہ کا ارشاد ہوا فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ کچھ لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جب فرشتے ان لوگوں کو توفتہم جب فرشتے ان لوگوں کو وفات دیں گے، جب فرشتے ان لوگوں کو موت دیں گے، ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کے بدن سے روح نکالیں گے، اور بدن سے روح نکالتے ہی
یضربون وجوہہم و ادبارہم، ان کے بدن سے روح نکالتے ہی فرشتے ان کے منہ پر ضربے لگاتے ہوئے اور ان کی پشتوں پر انہیں مارتے ہوئے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ یہ اللہ نے موت کی کچھ لوگوں کی ایک کیفیت بیان کی کہ ان کا موت کے وقت کیا حال ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، بس آگے پیچھے کی بات ہے۔ حالانکہ کوئی زندہ انسان یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ قبرستان کے قریب سے گزرے گا، اچھا یہاں مردے دفن ہیں، میں تو زندہ ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کے دماغ کے کسی ایک گوشے میں بھی اگر موت کا یقین ہو تو انسان کبھی گناہ کر نہیں سکتا۔ یقین نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں، ہم سب کہیں گے زبان سے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، اندر سے یقین ہے 90 تک تو پہنچیں گے، 85 سال تو عمر ہوگی کم از کم۔ عزیزان محترم، جو اس دنیا میں آیا ہے جانا ہے۔ مولا کائنات قبرستان سے گزر رہے ہیں، عجیب جملہ مولا کائنات نے فرمایا، فرماتے ہیں یا اہل القبور انتم السابقون ونحن اللاحقون، اے اندھیرے گھروں میں رہنے والوں، تم ذرا پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں مولا، اے اندھیرے گھروں میں رہنے والوں، جو گھر، جو محل، جو مکان تم نے اپنے لیے تعمیر کیے تھے اس میں دوسرے رہ رہے ہیں۔ اے اندھیرے گھروں میں رہنے والوں، تم نے جو دولت کمائی تھی وہ دولت اب دوسرے استعمال کر رہے ہیں، حساب تمہیں دینا ہے۔ اے اندھیرے گھروں میں رہنے والوں، تم نے جو جائیدادیں بنائی تھیں وہ دوسرے لوگ آپس میں تقسیم کر بیٹھے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، عجیب کلام ہے مولا کائنات کا، فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ کسی کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے وارث اس کی جائیداد کو اس طرح آپس میں تقسیم کرنے لگتے ہیں جیسے انہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن نے کتنے واضح طور پر کہا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ آیت آگے بڑھی انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اے لوگوں جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو اس کا تمہیں آخرت میں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ سنو، قیامت میں جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرماتا ہے فقط، بس اور صرف بس اور صرف بس، فازا، وہی کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تم اے لوگو اس دنیا میں مشغول ہو۔ اب اللہ فرما رہا ہے، آیت ہے قرآن کی، لفظی ترجمہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ عجیب لفظ ہے اور اللہ ہمیں کس طرح سمجھائے۔ اللہ فرما رہا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ قرآن کے لفظ ہے، اے لوگو جس دنیا میں تم رہتے ہو یہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ اسے کھیل تماشا کہہ رہا ہے۔ ہمیں اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے۔ مستقبل دنیا کی زندگی کے مستقبل کا نام نہیں ہے، اصل مستقبل آخرت ہے، جہاں خالدون فیہا، ہمیشہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں آئے جانا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے آیت موضوع کلام کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کی، اس میں اللہ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا جو اس طرح موت کے وقت دنیا سے جائیں گے کہ ان کی روح نکالتے ہی فرشتے انہیں مارتے ہوئے، ان کے چہروں پر مارتے ہوئے، ان کی پشتوں پر مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ کیوں لے جائیں گے یہ آیت کے اگلے جز میں بتایا۔ لیکن پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ موت کا ایک طریقہ یہ ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جو سب کو دنیا سے جانا ہے نا، جب بھی دنیا سے جائے گا تو اس کا دنیا سے جانے کا ایک طریقہ نہیں ہوگا، ہر ایک مختلف طریقوں سے دنیا سے جائے گا۔ اگر مختلف طریقوں سے نہ جاتا تو اللہ کل نفس کے بعد صرف موت کہہ دیتا کہ ہر ایک کے لیے موت ہے۔ موت سے پہلے لفظ ذائقہ رکھ کر اللہ نے بتایا کہ ہر ایک کی موت کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ اور قرآن مجید میں کئی طریقے موت کے بتائے۔ یہ سورہ آل عمران میں بتایا کچھ لوگ ہیں جو مریں گے۔ سورہ قصص 28واں سورہ اللہ نے بتایا کل شیء ہالک، کچھ لوگ ہلاک ہوں گے۔ سورہ رحمان میں بتایا 55واں سورہ کل من علیہا فان، کچھ فنا ہوں گے۔ ان میں نص معصوم یہ ہے کہ موت بلند درجہ ہے، موت سے کم درجہ فنا ہے، اور ہلاکت پست ترین درجہ ہے۔ جو ہلاک ہوگا وہ موت کے پست ترین درجے میں ہوگا۔ ہلاکت پست ترین درجہ ہے، اسی لیے 70 مرتبہ تاریخ پڑھ لیجئے، لوگ کہتے ہوئے نظر آئے موت کے اول درجے کو نہیں، لولا علی لہلکا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو ہر ایک کے بلند درجہ موت، اس سے کم درجہ فنا، سب سے پس درجہ ہلاکت۔ لیکن موت سب سے بلند درجہ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ایک درجہ ہے،
اگر وہ درجہ کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ نہ ہلاک ہوگا، نہ فنا ہوگا، نہ اسے موت آئے گی۔ اور دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا میں مر جاؤں، کوئی بھی نہیں چاہتا میں ہلاک ہو جاؤں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں فنا ہو جاؤں۔ تو ہم نے قرآن سے پوچھا یا اللہ وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں ہم مرنے سے بھی بچ جائیں، ہلاک ہونے سے بھی بچ جائیں، فنا سے بھی بچ جائیں؟ تو اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، دیکھو جو سبیل رب میں مر جائیں، جو سبیل رب میں مر جائیں وہ نہ مرتے ہیں، نہ ہلاک ہوتے ہیں، نہ فنا ہوتے ہیں۔ ہم نے آیت کی تفسیر رسول سے پوچھی کہ سبیل رب کیا ہے؟ تو ختم مرتبت نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اپنے قلب میں آل محمد کی محبت لے کر مرتا ہے، جہاد میں جانے کی بھی ضرورت نہیں، بستر پر مر جائے مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو گفتگو کے آغاز میں نے سورہ محمد کی 28ویں اور 29ویں آیت آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کی، یہ درجہ ہلاکت ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، پھر ترجمہ کر دوں، کہ ان لوگوں کا یعنی کچھ لوگوں کا، ہر ایک کے مرنے کا طریقہ الگ ہے، کچھ لوگوں کے مرنے کے طریقے کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ جب یہ مریں گے تو جیسے ہی فرشتے ان کے جسم سے روح نکالیں گے، ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر انہیں مارتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ اب آیت آگے بڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ سنو، انہیں فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہوئے کیوں لے جائیں گے؟ اب اللہ نے وجہ بتائی، ارشاد فرماتا ہے اللہ، آیت آگے بڑھی، ذالک بانہم، دیکھو ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہوئے فرشتے اس لیے لے کر جائیں گے، ذالک بانہم، اس لیے اتبعوا ما اسخط اللہ، انہیں مارتے ہوئے اس لیے لے جائیں گے کہ انہوں نے ان پیشواؤں کی اتباع اور پیروی کی جن پیشواؤں سے اللہ بیزار ہے۔ جن پیشواؤں سے اللہ بیزار ہے، یعنی دو طرح کے پیشوا ہوئے، ایک وہ پیشوا جن سے اللہ بیزار ہے، اور دوسرے وہ پیشوا، ایک وہ پیشوا جن سے اللہ بیزار ہے، جن سے اللہ بیزار ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے پیشوا نہیں ہو سکتے۔ تو اب دو طرح کے پیشوا سامنے آئے، ایک وہ پیشوا جنہیں دنیا والوں نے پیشوا بنایا، اللہ ان سے بیزار ہے، اور ایک وہ پیشوا جنہیں اللہ نے پیشوا بنایا، اللہ فرماتا ہے ان کی پیروی کرو کامیاب ہو جائے۔ ذالکہ، دیکھو پہلی بات تو ان میں ہی ہے، اللہ فرما رہا ہے انہیں فرشتے مارتے ہوئے کیوں لے جائیں گے؟ دو باتیں اللہ نے بتائیں۔ پہلی بات یہ، اچھا آیت مشرک اور کافر کے لیے نہیں ہے، یہ آیت کا ترجمہ آگے بڑھے گا تو واضح ہو جائے گا، یہ آیت مسلمانوں کے لیے، مشرک کافر کے لیے نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ اور آیت کے لفظ بتا رہے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ فرشتے نے مارتے ہوئے اس لیے لے جائیں گے
کہ انہوں نے ان کی اتباع کی ہوگی جن سے اللہ بیزار ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے فروع دین میں مسلک تشیع کے فروع دین میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اس آیت کے تحت ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ان پیشواؤں سے ہم بیزار ہوتے ہوئے ان پیشواؤں کو ہم دل سے نکال دیتے ہیں۔ جن سے اللہ بیزار ہے ہم اپنے دل سے نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ ورنہ یہ حال ہوگا کہ فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں براءت۔ ہم ان سے دوری چاہتے ہیں، اسی براءت سے ہے تبرع۔ تبرع کسی کو برا بھلا کہنے کا نام تبرع نہیں ہے۔ ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اللہ جن سے بیزار ہے ان سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے فرشتے تمہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے اگر تم نے انہیں پیشوا بنایا، تو اللہ جن سے بیزار ہے ہم اپنے دل سے ان کو دور کر لیتے ہیں۔ اب پہلی بات اللہ نے بتائی کہ ان سے برات کا اظہار کرو، ان سے دور رہو، ان کو دل سے نکال دو۔ اب فرشتے جنہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے ان کی دو پہچانیں اللہ نے بتائیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ ان سے بیزار ہے، تم بھی اپنے دلوں سے انہیں دور رکھو۔ اب دوسری پہچان بتائی کہ فرشتے انہیں مارتے ہوئے کیوں لے جائیں گے۔ آیت آگے بڑھی، دیکھو فرشتے انہیں مارتے ہوئے اس لیے لے جائیں گے وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، انہیں فرشتے مارتے ہوئے اس لیے لے جائیں گے وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ کہ ان لوگوں نے اللہ کی رضا سے بغض رکھا ہوگا۔ انہوں نے اللہ کی رضا سے بغض رکھا ہوگا۔ معلوم ہوا اللہ کی رضا سے جو بغض رکھے گا وہ موت کے بعد ہی ضربیں کھاتا ہوا جائے گا۔ اللہ کی رضا سے جو بغض رکھے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی۔ اب میں حدیث نہیں پڑھ رہا، آئیے قرآن سے پوچھیں اللہ کی رضا کیا ہے۔ جو بھی اللہ کی رضا ہو اس سے بغض رکھنا تو حشر یہ ہوگا۔ اب آئیے قرآن سے پوچھیں اللہ کی رضا کیا ہے، تو سورہ بقرہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے شب ہجرت اپنی رضا علی کو دے دی، نفس خود خرید لیا۔ اچھا اب دیکھیں یہ کافر اور مشرک کا ذکر نہیں ہے۔ آیت کا آخری جز بتا رہا ہے کہ کافر اور مشرک کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں مارتے ہوئے فرشتے کہ ایک تو انہوں نے انہیں پیشوا بنایا ہوگا جن سے اللہ بیزار ہے، دوسرے انہوں نے اللہ کی رضا سے بغض رکھا ہوگا، انہوں نے اللہ کی رضا سے کراہت کی ہوگی، اور علی اللہ کی رضا ہے۔ جو علی کی رضا سے بغض رکھے اس کا مرتے ہی یہ حال ہوگا تو بعد میں کیا ہوگا؟ اس کا جب مرتے ہی یہ حال ہوگا تو پھر بعد میں کیا حال ہوگا؟ اب اللہ نے بتایا کہ یہ مشرک اور کافر نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا اللہ کی اس آیت میں موجود ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جن کا یہ حال ہوگا، جن میں یہ دو پہچانیں ہوں گی، وہ کتنا ہی عمل کر لیں، دن رات نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں،
نماز شب پڑھیں، حج اور طواف کریں، ساری زندگی وہ عبادتیں کریں، لیکن اگر یہ دو باتیں ان میں پائی گئی کہ ان پیشواؤں کی اتباع کی جن سے اللہ بیزار ہے، اور علی سے بغض رکھا، اور علی سے بغض رکھا، اور علی سے بغض رکھا، اب دیکھیں مشرک کافر کا ذکر نہیں ہے، اور علی سے بغض رکھا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پھر وہ اپنے عملوں پر نہ اترائیں، ان کے میں سارے عمل ضائع کر دوں گا۔ ان کے میں سارے عمل ضائع کر دوں گا اگر ان پیشواؤں کی اتباع کی جن سے اللہ بیزار ہے اور علی سے بغض رکھا، سارے عمل ان کے ضائع کر دوں گا۔ اب ان کی نماز نہیں رہے گی، اٹھک بیٹھک رہ جائے گی، ان کا روزہ نہیں رہے گا، فاقہ رہ جائے گا، ان کا حج طواف نہیں رہے گا، نصیب کا چکر ہو جائے گا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ فرماتا ہے ان کے اعمال میں ضائع کر دوں گا۔ اپنی نمازوں پر کسی کو نہیں کرانا چاہیے، عقیدے درست رکھنے چاہیے، عقیدے درست ہوں گے تو اعمال قبول ہوں گے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ جملہ بھی کہتا چلوں بچوں نوجوانوں کی سماعتوں کے لیے کہ دونوں باتوں کو ہونا ضروری ہے، عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال صالحہ بھی ہوں۔ اگر صرف عقیدہ درست ہے اور اعمال صالحہ ہیں ہی نہیں تو بھی نجات نہیں، اور اگر صرف اعمال صالحہ ہیں اور کل ایمان سے محبت نہیں تو بھی کچھ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، مشرک اور کافر کے عمل نہیں ہوتے، عمل ہوتے ہیں مسلمانوں کے۔ اس لیے یہ مسلم کے لیے آیت ہے، مشرک اور کافر کے لیے آیت نہیں ہے۔ ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک کن کے عمل ضائع ہو جائیں گے؟ ان کے جن میں یہ دو باتیں پائی جائیں۔ اب سنیں اور کس کے عمل ضائع ہو جائیں گے؟ یہاں فرمایا اللہ نے فَأَحْبَطَ، اس کی اصل کیا ہے؟ ہے بے توئے، حبطہ، تین حرف ہیں اصل، اب اسی سے صیغے بنتے جائیں گے۔ یہاں احبطہ فرمایا۔ اب سنیں اور کس کے عمل ضائع جائیں گے؟ یہ بہت ضروری بات ہے کہ انسان اپنے عقیدے درست کرے تاکہ اس کے عمل ضائع نہ ہو جائے۔ ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ الحجرات 49واں سورہ، کس کے عمل ضائع ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے، پہلی آیت دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو، کسی مرحلے میں اور کسی بھی وقت کبھی بھی میرے رسول سے آگے مت بڑھنا ورنہ اعمال ضائع ہو جائے گا۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے لوگو، اپنی آوازوں کو دیکھو میرے رسول کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ دیکھو میرے رسول سے اس طرح باتیں نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ایسے باتیں نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اللہ بتا رہا ہے تم اور ہو، رسول اور ہے۔ اگر تم رسول سے آگے بڑھے تمہارے اعمال ضائع۔ اگر تم نے اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں سے بلند کیا، ان تحبطا،
आमालुकुम, वहाँ क्या फरमाया था? फ़अहबता, उसी से अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। अगर तुम रसूल से आगे बढ़े या रसूल से अपनी आवाज़ को तुमने बुलंद किया, अल्लाह एहतराम रिसालत का दर्स दे रहा है। तो तुम्हारे सारे अमाल में ज़ाय कर दूंगा, सारी ज़िंदगी के अमल ज़ाय कर दूंगा अगर रसूल से आगे बढ़े, अगर रसूल से आवाज़ बुलंद की, सारे अमल ज़ाय कर दूंगा। जब कोई पेश नमाज पढ़ाता है, मुक्तदी से आगे खड़ा होता है ना, और उसकी आवाज़ बुलंद होती है। मुक्तदी की पीछे जो मामूम होता है, नमाज पढ़ने वाला, उसकी आवाज़ कम होती है या नहीं होती है? बुलंद आवाज़ किसकी होती है? पेश इमाम की। आगे कौन खड़ा होता है? पेश इमाम। बुलंद आवाज़ किसकी होती है? पेश इमाम की। आगे कौन खड़ा होता है? पेश इमाम। अल्लाह फरमाता है अगर तुम रसूल से आगे खड़े हो गए और अगर तुमने अपनी आवाज़ को बुलंद कर लिया, यानी अगर तुमने रसूल को नमाज पढ़ाने की कोशिश की, अगर तुमने रसूल को नमाज पढ़ाने की कोशिश की तो वो नमाज नहीं है। अंतहबता अमालुकुम, सिर्फ वही नमाज नहीं, तुम्हारे सारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे। सिर्फ वही नमाज नहीं, तुम्हारे सारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे। अच्छा, मुसलमानों ने इतना सोचा ही नहीं, ज़रा सा तो सोचते, ये रिवायत बयान करते हुए ज़रा तो सोचते कि ये नमाज वो पढ़ा रहा है। ज़रा तो सोचते, रसूल पीछे खड़े हैं, वो नमाज पढ़ा रहा है। इतना तो सोचते कि आगे खुद खड़ा है, दुरूद पीछे भेज रहा है। इतना तो सोच रहे, जिन पर दुरूद फर्ज है और जिन पर दुरूद भेजे हुए नमाज ही नहीं होती, उनको पीछे खड़ा किया हो। अगर रसूल को पीछे खड़ा करे तो वही नमाज नहीं, पेश नमाज की, सारे उम्र की इबादतें बेकार। अगर कोई अली को नमाज पढ़ाए, दुरूद अली पर पढ़ रहा है, तो उस पेश नमाज की भी वही नमाज नहीं, सारी इबादतें बेकार। अब अल्लाह फरमाता है सूरह माइदा, कुरान मजीद का 5वां सूरा, एक जगह अल्लाह ने फरमाया फ़अहबता आमालहुम, एक जगह फरमाया अहबता, इनके अमाल ज़ाय। सूरह अल हुजरात में फरमाया अंतहबता, इनके अमाल ज़ाय। हब, वहाँ भी हब, यहाँ भी। अब सूरह माइदा, कुरान मजीद का 5वां सूरा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन यकफुर बिल ईमान। अब देखें, वही अहबता तहबता, उसी से वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबिता अमलुहु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह फरमा रहा है, देखो, जिसने ईमान का इनकार किया उसके मैं सारे अमाल ज़ाय कर दूंगा। जिसने ईमान से इनकार किया उसकी अल्लाह सारे अमाल ज़ाय कर देगा। तो फिर सोचो, ईमान से इनकार हो तो सारे अमाल ज़ाय, अगर कुल्ले ईमान से इनकार हो
یہ 50 60 70 سال کی عبادتیں ہیں جن پر انسان کو گھمنڈ ہے، جن پر انسان کو غرور ہے۔ عقیدے درست کرو پھر یہ عبادتیں قبول ہوں، ورنہ یہ 50 60 70 سال کی عبادتیں کیا ہیں؟ اگر عقیدہ درست نہیں تھا تو اللہ نے ابلیس کی ہزاروں سال کی عبادتوں کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے ابلیس کی ہزاروں سال کی عبادتوں کو کیوں ضائع کیا؟ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ اچھا کیا عقیدہ درست نہیں تھا؟ ہمیں تو یہی پتا چلا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے۔ اے فرشتوں اسے خلیفہ مانو، فرشتوں نے مانا، ابلیس نے نہیں مانا۔ کیا نہیں مانا؟ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانا۔ ابلیس نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانا، اللہ نے ہزاروں سال کی عبادتوں کو ضائع کر دیا۔ تمہاری تو 60 70 سال کی عبادتیں ہیں، اگر اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو بلا فصل علی نہیں مانو گے، قیامت تک کے لیے انہی عقائد اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے امام حسین کربلا کے میدان میں۔ آج جس ذات گرامی کا علم برآمد ہوگا اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ نے تربیت کی تھی۔ دیکھو چاروں بیٹوں سے کہا تھا تم کنیز کی اولاد ہو، وہ تمہارے آقا زادے ہیں، ان کے چہروں پر غور سے نہ دیکھا کرو۔ لیکن روز عاشور ایک موقع ایسا ملتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام جب سب شہید ہو چکے ہیں، اب 2 یا 3 افراد باقی ہیں شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، تو حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، سر جھکا ہوا ہے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی تربیت یہ ہے آقا کے چہرے کو نہ دیکھا کرو، سر جھکا ہوا ہے۔ سر جھکائے حضرت عباس کھڑے ہیں، مولا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت ہے۔ یہ ایک موقع ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بھیا عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، را یمیناً و را شمالا۔ اب یہ ایک موقع ملتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا۔ یہ ایک موقع ملتا ہے، اب حضرت عباس نے اپنے چہرے کو اٹھایا، امام حسین علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھ کر کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ نہیں بھیا تمہیں اجازت نہیں دوں گا، 55 جملے عزادارو، بھیا تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت عباس واپس آئے، خیمے میں بیٹھے تھے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بھی تھی۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا چچا عباس اب تو میرا حلق اتنا خشک ہو گیا ہے کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ حضرت عباس نے کہا اب دیکھیں حضرت عباس کی وفا کو ہمارا سلام۔ میں نے نہیں دیکھا کسی روایت میں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے 4 سال کی بچی ہے نا جناب سکینہ، میں نے نہیں دیکھا کسی روایت میں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے
جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو سکینہ کہو. ہمارا سلام حضرت عباس کی وفا پر جب بھی جناب سکینہ سے مخاطب ہوتے تھے تو حضرت عباس کہتے تھے آقا زادی سکینہ. کیا کہتے تھے؟ آقا زادی سکینہ. جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے یہ کہا اب چچا جان مجھ سے اتنا بھی نہیں بولا جا رہا. کہا آقا زادی سکینہ اپنی مشق لے آؤ. جب وہ مشق لے کر آئیں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا حضرت عباس علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا. چلو آقا زادی چلو اپنے بابا کے پاس اور ان سے بس یہ کہہ دو کہ میں پیاسی ہوں. امام حسین علیہ السلام کربلا میں بیٹھے تھے. جب انہوں نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو اور حضرت عباس کو مشکیزے کے ساتھ اس طرح آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام زمین کربلا سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. حضرت عباس سے ایک جملہ کہا، وہ نہیں عرض کرنا. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ سے امام حسین کہتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی سکینہ آج اجازت دلوانے تو آ گئی ہے، کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے تو اپنے اسی چچا کو یاد کرے گی، اپنی اسی چچا سے فریاد کرے گی. اچھا بھیا اب بات جاؤ، میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، پانی لانے کی اجازت دیتا ہوں. حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھے روانہ ہونے کے لیے. امام حسین علیہ السلام اپنی کمر کو پکڑ کر زمین کربلا پر بیٹھے. حضرت علی اکبر سے کہا بیٹا اکبر اب مجھے تم بتاتے رہو، اپنے چچا کی جنگ بتاؤ. امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں بابا چچا جان علم لے کر پڑھ رہے ہیں. چچا کا علم نظر آ رہا ہے. بابا جان اب علم ذرا نیچے ہوا ہے، شاید چچا نہر فرات سے پانی بھر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت علی اکبر نے کہا بابا جان اب علم واپس آتا نظر آ رہا ہے، تیزی سے واپس آ رہا ہے. بابا جان شاید بہن سکینہ کے لیے چچا جان پانی لے کر آ رہے ہیں. ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے چیخ کر حضرت علی اکبر روئے اور رو کر کہا بابا جان علم نے دائیں سے بائیں کروٹ لی ہے. بابا جان علم نے دائیں سے بائیں کروٹ لی ہے. دوسری مرتبہ پھر چیخ کر روئے بابا جان اب علم نظر نہیں آ رہا. امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، یا اللہ میرے بازوؤں کی خیر، میرے بازوؤں کی خیر. ادھر سکینہ کا مشکیزہ حضرت عباس نے ہاتھوں کے قلم ہونے کے باوجود اپنے دانتوں کے تسموں میں دبایا. ہاتھ قطع ہو چکے ہیں. جناب سکینہ کا مشکیزہ اس کا تسمہ اپنے دانتوں سے دبائے. حضرت عباس کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. شاید آقا زادی کو پانی پہنچ جائے، لیکن ایک ظالم نے تیر مارا. تیر آ کر مشکیزے میں لگا، پانی بہہ کر زمین پر گرا. حضرت عباس نے بلند آواز سے کہا آقا زادی سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، تمہارے لیے پانی نہ لا سکا. آواز دی مولا ادرکنی، مولا میری مدد کیجئے. حضرت امام حسین اور حضرت علی اکبر آگے بڑھے. حضرت عباس جیسے ہی تیر پانی کے مشکیزے میں لگا، اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، گھوڑے سے زمین پر آ گئے. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر گرے. ایک ذاکرہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. میں تو دوہرا رہا ہوں جملے، آپ کو پتہ ہے. اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس ذاکرہ سے کہا تو میرے بیٹے عباس کے مسائل بہت اچھے پڑھتی ہے.
لیکن تو نے آج تک ایک پہلو نہیں بتایا کہ جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے گرتا کیسے ہے؟ جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے گرتا کیسے ہے؟ جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے گرتا کیسے ہے؟ اب حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچے حضرت عباس کے پاس. حضرت عباس کے ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے میں خون ہے. ابا کے دامن سے حضرت عباس کی آنکھ کے خون کو صاف کیا. حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. امام حسین نے حضرت عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. حضرت عباس نے اپنا سر امام حسین کے زانوں سے نیچے گرا دیا. حضرت عباس نے دوبارہ سر امام کے زانوں پر رکھا. حضرت عباس نے پھر سر گرا دیا. جب تیسری مرتبہ سر گرایا امام حسین کے زانوں سے حضرت عباس نے، تو امام حسین علیہ السلام بلند آواز سے روئے. رو کر کہا بھیا عباس، آخری وقت میں بوڑھا بھائی تھوڑی سی خدمت کرنا چاہتا ہے، تم وہ بھی قبول نہیں کر رہے ہو کہ اپنے بھائی سے ناراض ہو. حضرت عباس نے کہا نہیں مولا، بس اتنا یاد آ گیا تھا جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو ان کا سر علی کے زانوں پر تھا. جب علی دنیا سے گئے ان کا سر امام حسن کے زانوں پر تھا. جب امام حسن دنیا سے گئے ان کا سر آپ کے زانوں پر تھا. حضرت عباس نے کہا مولا بس مجھے اتنا خیال آ گیا تھا کہ میرے بعد آپ جب دنیا سے جائیں گے آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ ایک نشیب سے آواز آئی، بیٹا بس فکر مت کر، فاطمہ زہرا آ گئی ہے، فاطمہ زہرا آ گئی ہے، وہ اپنے بیٹے عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھے گی.